اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 59 کو جو آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا رکوع جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو آیت میں ہمیں وقف کی تو کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک واو عاطفہ نظر آ رہا ہے ظلموا کے بعد، اور اس واو عاطفہ کے بعد چونکہ فعل ہے لہٰذا ہم اس آیت کے دو حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور دوسرا ہوگا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو حرف ہے، حرف استئناف قرار دے کر ہم جملہ مستانفہ بنائیں گے۔ تل کا اسم و اشارہ ہے، واحد مؤنث دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعید کا اشارہ جو ہے وہ بعض مرتبہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خاص بات کو ذکر کرنے کے لیے۔ تو تل کا یہ اسم و اشارہ واحد مؤنث بعید کا ہے اور مبنی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے واحد و جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہے اور تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں۔ القریٰ جو ہے یہ القریہ کی جمع ہے۔ خان صاحب القریٰ کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ اسم ذات ہے جہاں انسان جمع ہو کر آباد ہو جائیں۔ اس مفہوم میں یہ لفظ بستی اور بستی والوں دونوں کے لیے آتا ہے، اور آیات میں سے ایک آیت کا ریفرنس خان صاحب نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 59 کا بھی دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے اہلکنا، فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، ہا لام کاف، باب فعل اہلکا یہلکو اہلاکن ہلاک کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نون زبر نا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی نا یہ ضمیر مرفوع متصل ہے جمع متکلم کی، اور اس کے ساتھ جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ لمہ بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، تو یہ لمہ جو ہے یہ لمہ ہینیہ ہے، یعنی لمہ ظرفیہ ہے، ظرف کے معنی دیتا ہے، اور وہ لمہ جو فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے وہ حرف ہوتا ہے۔ تو لمہ ظرف ہے، جب کا مفہوم دیتا ہے، اور آخری لفظ اس حصے کا وہ ہے ظلموا جو کہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ظا لام میم حروف مادہ، باب ضرب یضرب، ظلم یظلم، ظلمن ظلم کرنا، اور واو جو اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے سیان کلر میں وہ ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کے لیے ہے۔ تو پہلے سے کہ الفاظ پہ بات ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ جملہ مستانفہ ہم پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں۔ تل کا اسم و اشارہ ہے، اور اسم و اشارہ کے بعد اگر الف لام والا اسم آ جائے تو ترکیب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 طریقے سے کی جاتی ہے۔ پہلی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ اسم و اشارہ کو موصوف اور معرب باللام اسم کو صفت بنایا جاتا ہے۔ دوسری ترکیب میں اسم و اشارہ کو مبدل منہ اور معرب باللام کو بدل بنایا جاتا ہے، اور تیسری ترکیب میں اسم و اشارہ کو معطوف اور معرب باللام کو عطف بیاں بنایا جاتا ہے۔ لیکن سالم قرآن کورس میں ہم نے آسان ترکیب کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسم و اشارہ وہ اسم و اشارہ ہم کہتے ہیں، اور آگے معرب باللام کو مشار الیہ کہہ کر مرکب اشاری کنسٹرکٹ کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال جی تلک القریٰ اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ مبتدا بن گئے، اور اس کے لیے جو خبر آگے آ رہی ہے وہ ہے اہلکناہم لما ظلموا۔ اہلکنا فعل بفاعل اور ہم مفعول بھی، اور یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، اور جو لما ہے یہ ظرفیہ ہے اور مضاف بن کر استعمال ہوگا، اور ظلموا جو ہے یہ فعل بفاعل ہے جس کا فاعل جو ہے واو ضمیر مرفوع متصل ہے، اور یہ فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن جائے گا لما ظرف کے لیے، اور لما ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو جائے گا اہلکنا فعل کے، اور اہلکنا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا تلک القریٰ مبتدا کی، اور تلک القریٰ مبتدا اپنی خبر اہلکناہم لما ظلموا سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور یہ جو مبتدا ہے یہ آپ دیکھیں تلکا ویسے مبنی ہے، اور القریٰ جو ہے
اس کا اعراب تقدیری ہے، یعنی دونوں جگہ پہ آپ مرفوع اسم کو نہیں پہچان سکتے اگر آپ کو ان کے بارے میں تفصیل معلوم نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تلک القریٰ مبتدا اور خبر میں اہلکناہم آ رہا ہے، تو یہ جو ہم ہے یہ تلک القریٰ کے لیے کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ خان صاحب نے جو ذکر کیا ہے کہ القریٰ جو ہے یہ بستی اور بستی والوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر القریٰ سے پہلے اصحاب جو ہے مضاف وہ محذوف ہے، یا اہل کا لفظ جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی وَتِلْكَ أَهْلُ الْقُرَىٰ یا وَتِلْكَ أَصْحَابُ الْقُرَىٰ۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو ہم یوں کر سکتے ہیں اپنے الفاظ میں کہ اور یہ بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ اب چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے، جعلنا فعل ہے، فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، نا ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کے لیے، جعل یجعل بنانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لام حرف ہے، حرف جر ہے، اور مہلک جو ہے مفعول کے وزن پہ اسم ظرف ہے، ہلاک ہونے کی جگہ یا ہلاک ہونے کا وقت، اور یہ مصدر میمی بھی ہے۔ مہلک کا لفظ جو ہے یہ مجرور ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ ہم جو ساتھ ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے جو کہ ہم تھی، اور پیچھے زیر ہونے کی وجہ سے یہ ہم لکھی اور پڑھی جا رہی ہے۔ موعدن ایک مرتبہ پھر آ گیا ہمارے سامنے، وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت، یعنی مفعول کے وزن پہ یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے۔ الفاظ میں بات مکمل ہو گئی ہے، جوڑ کر جملہ بنا لیتے ہیں۔ جعلنا فعل بفاعل ہے، لام حرف جر ہے جس کا مجرور مہلک ہے، مہلک مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ہم ہے، مضاف الیہ ہو کے مجرور ہو گئے لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر حال مقدم بن جائے گا موعدن کے لیے، اور موعدن جو ہے یہ مفعول بھی بن جائے گا جعلنا فعل کے لیے۔ یوں جعلنا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ مہلک جو ہے یہ میں نے کہا تھا کہ مصدر ہے، اور مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے۔ اس جملے کا عطف جو ہے ہم اہلکنا ہم پر کر دیں گے، یعنی جو خبر ہے اس پہ اس کا عطف کر دیں گے، اور ہم ترجمہ کرنا چاہیں اس جملے کا تو کچھ یوں ہوگا کہ جعلنا ہم نے بنا دیا لمہلکہم ان کی ہلاکت کے لیے موعدن ایک مقرر وقت۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہی بستیاں ہیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقرر وقت رکھ دیا تھا۔ اور یہاں پر تلک القریٰ سے مراد سبا، ثمود، مدین اور قوم لوط کی تباہ شدہ بستیاں جن کے حالات سے عرب کے تمام لوگ واقف تھے، اور جن پر قریش کا اپنے سفروں میں آتے جاتے ہمیشہ گزر ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 59 ہم نے مکمل کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔